الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں اور ہر صلاحیت میں کچھ ممتاز لوگوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہیں بالکل صاف آنکھ اور نظر سے چاند نظر آتا ہے اور اس کے گاؤں میں بسنے والے بہت سے افراد کو چاند نظر نہیں آتا۔ دیکھنے کا فرق ہے اور یہ فرق انسانوں میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ ایک بچہ کم سنتا ہے، دوسرا بچہ زیادہ سنتا ہے۔ ایک بچہ جو کام اس کو بتایا جائے سمجھداری سے کرتا ہے اور دوسرا اتنی گہرائی میں سوچ کر نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں چیزیں فطری ہیں، اس لیے اللہ نے مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ان کا وجود کیا ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان بھی حس ہو اور وہ کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو، اس کو بہرحال قانون کے تابع رہنا ہے اور قانون کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ پورے گاؤں میں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے چاند نظر آیا ہے۔ اب چاند رمضان کا ہو یا کوئی اور ہو، حنفی فقہا نے اور قانون جاننے والوں نے اس کی شہادتیں مختلف رکھی ہیں، اور قاضی کو حکم یہ دیا ہے کہ چاند ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں سے چھپا رہے، ایک جرم غفیر ہونا چاہیے جو چاند کو دیکھے اور اطلاع دے۔ حنفی فقہا میں قاضی ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، اور جب خلافت نے بغداد سے انہیں افغانستان میں غالباً بلخ میں قاضی مقرر کیا تو پٹھان گواہی دینے آئے کہ چاند ہو گیا، اور وہ مغرب سے لے کے صبح تک بیٹھے رہے، اور جو آدمی آتا تھا انہوں نے کہا باہر ان کو کھڑا کرو اور ایک ایک آدمی کو میرے پاس بھیجو تاکہ چاند کی گواہی پوری ہو۔ ایک ایک آدمی سے ملتے تھے اور پوچھتے تھے کہ چاند کہاں نظر آیا، چاند کیسے نظر آیا، چاند تم نے آسمان کے کس حصے پہ دیکھا؟ اور صبح تک قاضی صاحب نے 500 سے زیادہ گواہیاں رد کر دی، اور انہوں نے کہا کوئی چاند تم نے نہیں دیکھا، تمہیں دیکھنے میں مغالطہ ہوا ہے، تم میں ایسے جاہل ہیں کہ چاند اس مہینے یا ان دنوں میں آسمان کے اس مطلع پر نظر آنا چاہیے تھا، اور تم ادھر کی بجائے ادھر کی بات کرتے ہو۔ اور قاضی نے 500 سے زیادہ آدمیوں کو گھر بھیج دیا اور ان کا کوئی چاند نظر نہیں آیا۔
اسی کی قانون کی پابندی ضروری ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چاند نظر آیا اور گاؤں والے انکار کریں تو گاؤں والوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ لوگ کل سے روزہ پرسوں سے شروع کریں، کیونکہ کل شام کو تو چاند بہرحال نظر آ جائے گا، اور یہ جس آدمی نے گواہی دی ہے اس کو کہا گیا کہ تم پہ کل کا روزہ فرض، کیونکہ تم اپنے اقرار سے یہ بات ثابت کر رہے ہو کہ چاند ہو گیا، تو جب ہو گیا ہے تو تم روزہ رکھو۔ اس لیے شہادتوں کا نظام شریعت نے بڑے کڑے معیار پر رکھا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ شہادت دیتے ہوئے بہت غور اور فکر سے کام لینا ہے، کیونکہ آگے قانون کا نفاذ ہے، اور قانون کا نفاذ کسی بھی شخص کی ذاتی غلطی یا اس کی ناسمجھی کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار واقعات ہیں، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا نازک موضوع ہے جس کو ہم نے آج چھیڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کے جاری کرنے کا فیصلہ فرما دیا، اور اللہ نے وحی نازل کی کہ آپ اس حد کو جاری نہیں کریں گے۔ اور سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ شہادتیں پوری ہو گئی، ایک آدمی کے متعلق کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ اسے ڈاکے کی سزا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے نہایت سخت الفاظ وہی کے نازل فرمائے، اور اللہ نے کہا وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چوروں کی طرف مت جھکے، جس سے چوری کی ہے اس کو سزا ملے گی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ایک پارٹی کی طرف مت جھک جائیں جس سے سزا کی، جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی، جس سے جرم کیا اسے سزا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رفیع القدر ہے، اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات تو ظاہر ہے کہ وہ ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کی حد ایک پر جاری فرما دی، اس پہ الزام لگا، لوگ آئے، انہوں نے گواہی دی کہ اس کا اس سے تعلق ہے، اور وہ اتنا شدید تھا کہ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سزا وہ ہوتی ہے جو حکمران وقت سیاست کے طور پر دیتا ہے، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اور جب عدلیہ حکمرانوں کی سیاست کے تحت آ جائے تو انصاف سب سے پہلے ذبح ہو جاتا ہے۔ لوگ جانتے نہیں کہ خلافت عثمانیہ جو برباد ہو گئی، اس خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے، اور اس خلافت عثمانیہ میں قتل عام ہو جانے، اور اس خلافت عثمانیہ میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو تہہ تیغ اور سمندر کی طرف جانے اور پھینک دینے کے جو واقعات پیش آئے تھے، اس کی اصل یہ تھی کہ عدلیہ حکومت کی سیاست کے تحت ہو گئی تھی، خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ تم قاضی کے پاس کورٹ میں جاتے ہو اور انصاف کو طلب کرتے ہو، تو ایک انصاف وہ ہے جو قاضی کرتا ہے اور خدا کی شریعت کے مطابق، اور حکومت ثابت کر دیتی ہے کہ قاضی صاحب اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن ملکی سیاست یہ کہتی ہے کہ اس انسان کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے، آپ اس کا فیصلہ دیں۔ کھلے بندوں بات ہوتی ہے، اور کھلے بندوں لوگوں کے ثبوت
پیش کیے جاتے ہیں۔ اب قاضی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ حکومت کے مفاد میں نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، حکومت کے مفاد میں نہیں، مملکت کے مفاد میں کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اس کی پارٹی اور جماعت جس نے بظاہر کوئی قصور نہیں کیا، اور حکومت اسے عدالت میں لے آئی اور اس کو کہا کہ ان پہ یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، یہ حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، یہ مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، یہ افراد کو ورغلاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ قاضی فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس پارٹی کو بین کر دیا جائے، یہ ایک مثال ہے، اور پھر حکومت عدالت میں جاتی ہے اور جو سپریم کورٹ اور جو کچھ بھی ہے اس کو کہتی ہے کہ اس کے سربراہ کو پھانسی چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک فتنے کا مرکز قائم رہے گا تو یہ دیکھیے ثبوت ہے کہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے۔ تو قاضی اب یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے، قاضی جب دیکھتا ہے کہ پوری مملکت اس کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا تو اب وہ اس سزا سے جو عمر قید بھی ہو سکتی تھی بڑھ کر کہتا ہے کہ اس ملک کو توڑنے اور ختم کرنے والے کو پھانسی چڑھا دو۔ اب کوئی کہے کہ شریعت نے تو اس کی سزا عمر قید مقرر کی ہے، تو بابا عمر قید مقرر کی ہے، مگر آگے جو غداری ہے اس کا کیا بنے؟ اس لیے حکومتیں جو فیصلے کرتی ہیں، سیاستاً بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے، اور حکومت جو کچھ کہتی ہے اس کو مان جانا اور عدل کو اس کے تابع کر دینا، اور قاضی کا کسی بھی حکومت کی رعایت میں مملکت کے بجائے حکومت کو ترجیح دینا اور سیاست کو ترجیح دینا یہ ملکوں کو برباد کر دیتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بہت روشن مثال ہمارے سامنے ہے کہ خلافت عثمانیہ کا جو آخری دور گزرا ہے، ہم استنبول گئے، وہ آخری زمانے کے قاضی کیسے بیٹھتے تھے اور کیا فیصلے ہوتے تھے، ابھی تک اب تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ چند سال پہلے تک وہ پتھر پڑا ہوا تھا ترکی میں، استنبول عدلیہ میں، جس میں خلافت عثمانیہ نے آخری دور میں جو مملکت کے وفادار تھے لیکن حکومت کے خلاف تھے، قاضیوں پر اثر ڈالا اور کہا کہ ان کے لیے آپ حکم دے دیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ پتھر اب تک پڑا ہوا ہے جہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کو لا کر انسان کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور حکومت لوگوں کو بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ جو بھی خلافت عثمانیہ کے خلاف ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ حالانکہ وہ کام خلافت عثمانیہ کے خلاف ہوتا تھا، وہ تو ہوتا تھا حکومت کے خلاف کہ تم جو کرتوت کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ ہم جو باتیں عرض کر رہے ہیں یہ کسی حکومت، کسی سیاست کی نہیں، بس اسلام کا ایک مزاج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اسلام شہادت اور شہادتوں کی بنیاد پر جو گواہی ہو اور سیاسی طور پر جو کچھ سب سے غالب ادارہ عدلیہ اس کو جو سزا دینی ہے، چیف جسٹس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور کتنا بڑا جواب اس کو اللہ کے ہاں دینا ہے، اور اگر وہ صحیح اور درست فیصلے کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے۔ گواہیوں سے ثابت ہو گیا، وہ سیاسی طور پر اور جو اس کا جرم ثابت ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جہاں ملے قتل کر دیا جائے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تلوار دی اور کہا علی میں نے سنا ہے وہ اس طرف ہوا ہے، اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں موقع پہ پہنچا اور اتفاق ایسا کہ وہ ایک کنویں پہ نہا رہا تھا اور میرے سامنے کنویں کی اس منڈیر سے جب باہر نکلا میری نظر اس پہ پڑ گئی تو مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ہجڑا تھا۔
میں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول یہ گواہیاں جو ہوئی ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آدمی تو سرے سے مرد ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے اسے اس حد سے محفوظ فرما لیا۔ یہ حدود لوگوں کی جانوں کو چھیڑنا، لوگوں کو قتل کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ شریعت کا پتہ ہو تو پھر بات کریں نا۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ قلعہ مثلاً بادشاہ نے فتح کر دیا اور پتہ چلا قلعے میں جب گنتی کی گئی تو اس کے اندر 2000 فوجی تھے، 3000 فوجی تھے، اور بادشاہ جب واقع ہوا یا قاضی جب وہاں پہنچا یا فوج نے قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان میں ایک آدمی مسلمان ہے۔ وہ کہا نے لکھا ہے کہ جب تک اس ایک مسلمان کا پتہ نہ چل جائے، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، کسی کا قتل جائز نہیں ہے، دن لگے یا مہینے لگے، ایک آدمی کو بلاؤ جس کو تم نے سزا نافذ کرنی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ جہاد کا تقاضا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، تو ایک آدمی گواہی دے گا، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا تھا، ہو گیا ہوں، کلمہ سن لو، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ نازک بات آپ کو بتائیں جو قرآن میں آتی ہے، اللہ نے فرمایا عین میدان جنگ میں جب وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم انہیں قتل کر رہے ہو، کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ استاجر ہو اور کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، ایک ہندو کو کسی غیر مسلم کو پکڑ لیا، وہ اس سے کہا میں مومن ہوں، اللہ فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کہنا، حالانکہ وہ تمہیں قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے پناہ دو، یبلغ مأمنا، اور پناہ دیتا یسمع کلام اللہ، اور اسے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیجو جہاں تمہاری اصل فوج یا حکومت ہے، وہ خدا کی کتاب سنے، اسے اللہ کی کتاب سناؤ، قرآن سناؤ۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت، اور اگر تمہاری دعوت مؤثر نہیں ہو تو یبلغ مأمنا، جہاں اس کا ہیڈ کوارٹر اور ٹھکانا ہے کافروں کے ملک میں، وہاں اسے پہنچانا ہے، قتل نہیں کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سیاست کا استعمال کئی مرتبہ فرمایا۔ ایک آدمی نے کچھ گڑبڑ کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آئندہ اگر یہ کلام تم نے کیا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو کوئی آدمی اٹھ کے مارنے لگ جائے، گالیاں دینے لگ جائے، پولیس ہے، فوج ہے، ایڈمنسٹریشن ایک ملک میں چلتی ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا، ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومتیں ایسی ہی سنبھالی جاتی ہیں، چلتی ہیں، اور کوئی آدمی انہی کی عزت کے درپے ہو جائے جنہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، اور جتنی قوتیں نافذ کرنے والی ہیں، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ آدمی ہو، ان کی توہین ہونے لگے تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں پھر ان کی بھاک نہیں رہتی، لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، لوگ ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اسی طرح کسی افسر کے ساتھ بھی کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم ٹھہرو، میں بلاتا ہوں کسی کو اور تمہاری زبان گدی سے کھچوا دیتا ہوں تاکہ تمہاری زبان یہ کام کا اکھڑ جائے اور تمہیں بولنے کی بھی ہمت نہ پڑے آئندہ، اور پھر تشریف لے۔ اور کمال کی بات ارشاد فرمایا لوگوں، بولنے کی آزادی اللہ نے لوگوں کو دی ہے، جب تک کہ لوگ اسے غلط استعمال نہ کریں۔ میں نے یہ اسے سیاست کے طور پر کہا ہے، ڈرانے اور دھمکانے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی زبان کھینچ دیجیے۔ جیسے گھر میں ہو، والد کہتے ہیں آئندہ ایسی حرکت ہوئی گھر سے نکال دوں گا، تم نالائق یہ وہ، اور پھر دوسرے وقت وہ پیار محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ دھمکی اس لیے نہیں ہوتی کہ نافذ کرنا ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اس لیے کوئی مقدمہ ثابت ہوگا پھر اس پر جا کر کوئی سزا ملے۔
اور مقدمہ ثابت نہ ہو اور لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیں تو فقہا نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسلامی ریاست میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو جس قانون کو اس نے دوسروں پہ نافذ کیا ہے بعض حالات ایسے ہیں کہ خود اس پہ نافذ ہو جائے۔ بہت نازک بات، یہ جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ چل پڑا ہے اور جس کی بنیاد پہ کل پرسوں ایک قتل ہو گیا اور کوئٹہ میں اس آدمی کو انہوں نے پکڑا اور الزام اس پہ یہ تھا کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اسے خود پولیس کے افسر نے مار دیا۔ سارا میڈیا بھرا پڑا ہے، اور جو لبرلز ہیں، جو آزاد ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے فرحت اور راحت کا سامان ہے۔ بار بار آ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اسٹیٹ اور یہ ہے اسٹیٹ اور یہ ہے تمہارا مذہب اور یہ تمہارا دین ہے۔ وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اس واقعے کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پولیس جو نگرانی کرتی ہے وہ افسر اٹھا اور اس آدمی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، اور انسانی جان اتنی سستی ہو گئی ہے، اور اس کی لاش باہر پھینک دی، اور پھر پبلک اور لڑکے پٹھان سارے قبرستان کا انہوں نے دفاع کیا۔ انہوں نے کہا ہم اس کی لاش کو دفن بھی نہیں ہونے دیں۔ یہ تشدد اس ملک میں چل پڑا، اور نعرے لگا رہے ہیں لڑکے، اچھل رہے ہیں منصب نبی فقتل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بتا کے اسے قتل کر، اور نعرے لگ رہے ہیں سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ قانون اس پر نافذ ہو۔ قانون ہم پہ نافذ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بہت جلدی ہے، ہم نے اس اشارے کو توڑنا۔ قانون بالکل نافذ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس آدمی سے میرا اختلاف ہو گیا ہے، لہذا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو مرتد ثابت کر کے اس پہ مرتد کی سزا نافذ کر دی جائے، اور قانون مجھ پہ نہیں لگنا چاہیے، دوسروں پہ ہونا چاہیے۔ میں جو مرضی کروں، میرے پاس 1000 عذر ہیں، اور جس کے پاس 1000 عذر ہیں ان سب کو کالعدم قرار دے کے اسے پھانسی دے دی جائے، ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ ان بچوں کی فہرست پڑھو جن کی ماؤں میں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، اور اب وہ پہلے تو باہر تھی نہ تو ماں تھی، اب وہ کئی ایسے بچوں کی ماں ہیں جن کے باپ کا پتہ ہے۔ اس ملک میں اس ریاست میں ہو رہا ہے، اور انسانی خون اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون کس کو مار دے گا، کس پہ اعتبار کرے اور کس پہ اعتبار نہ کرے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے ارباب بست و فشار میں کوئی سنے یا نہ بھی سنے، تو بھی جو آپ یہاں آتے ہیں اور آپ جو محبت سے اور جو آپ کی قدر میرے دل میں ہے، کم سے کم میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے صاف لفظوں میں کہوں کہ بچوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو حنفی فقہا کے ہاں اس کی سزا قتل نہیں۔ یہ پکا مسئلہ ہے، آپ کو نہ اطمینان ہو کوئی حرج نہیں، آپ مفتیوں کے پاس جائیے اور کہیے کہ ایک شخص نے جمعے میں یہ کہا ہے اور حنفی فقہا کا حوالہ دیا، آپ کیا فرمائیں؟ فرقہ واریت سے اٹھ کے پہلے ہی لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، اب اور مزید ٹوٹنے کا یہ ہے کہ اچھا جی تم دیوبندی ہو، تمہارا فتویٰ یہ ہے، ہم بریلوی ہیں، ہمارا فتویٰ یہ ہے، ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ من سب نبی فقتلوہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کے اسے قتل کر دو۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ آپ پر کس قتل کے مقدمے کی بنیاد آپ جس جملے پر رکھ رہے ہیں، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے یا نہیں؟ اہل حدیث حضرات نے
سب سے زیادہ اس پہ تحقیق کی اور بالکل درست انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پر قانون بنایا جائے۔ قوانین جو بنتے ہیں بہت زیادہ بڑے دماغ قوانین بناتے ہیں، وہ مل بیٹھتے ہیں، مہینوں بحث ہوتی ہے، تب جا کر کسی قانون میں وہ ترمیم کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے کی آیات ہیں اس کو پڑھ کے سجدہ نہیں کرنا۔ ہم ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ 14 آیات ایسی ہیں جن پہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جانتا ہے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ جو بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی یاد کر رہا ہے قرآن کریم کو، ایک عورت یاد کر رہی ہے، وہ اس نشست میں بیٹھ کے اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا، یہ تو مسئلہ سب کو ہی تقریباً معلوم ہوگا۔ یہ آخر 10 مرتبہ اس نے پڑھا ہے، ایک سجدہ باقی سجدوں کو کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ 9 سجدے سے اور بھی کرنے چاہیے۔ فقہا نے اس چیز پہ غور کیا اور وہ پھر اس کی جڑ تک پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو چیزیں انسانوں کو تکلیف میں ڈالنے کا احتمال رکھتی ہیں ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ لیس علی الاعمی حرج، جو نابینا ہے اس کے لیے بھی جہاد کا حکم ہم نہیں دے رہے، ولا علی العارج حرج، اور جو آدمی لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، اس کے لیے بھی حکم اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ جو مائیں ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، روزے کا حکم سے ہم نے اٹھا دیا ہے۔ وہ کہا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا اصولی طور پر جس چیز کے تکرار میں، جس چیز کو بار بار کرنے میں کوئی آدمی تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے، وہاں ہم ایک مرتبہ اس فعل کو ہونا کافی کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10 مرتبہ سجدے کی آیت پڑھی، بس ایک سجدہ کافی ہے۔ 9 سجدے جو اس نے کرنے تھے وہ خود بخود اس ایک میں آ گئے، اللہ کا حکم پورا ہو گیا ایک مرتبہ۔ 9 مرتبہ اس انسان کو زحمت نہیں دی جائے۔ کسی بھی شخص کا قتل کس کو سمجھایا جائے یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں۔ قانون کی پابندی کرنی ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری، گورنمنٹ بلائے، گورنمنٹ ثابت کرے، حکمران وقت آئیں وہ ثابت کرے، عدالت ثابت کرے، اور اس آدمی سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ جو کہا ہے تمہارے قول کا مطلب کیا ہے۔ ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے کلام کی تشریح خود کرے، اور اگر وہ اپنے کلام کی تشریح خود کر دیتا ہے تو اب اس پہ قانون کا نفاذ کیا ہوگا؟ یہ عدالتوں کا کام ہے، عام انسانوں کا کام نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور وہ اپنے نوافل جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے، اور ایک آدمی بہت آہوزاری سے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اللہ مسلمانوں کو تھوڑا کر دے، اور اللہ ان تھوڑے لوگوں میں مجھے بھی کر دے۔ ادب تھا، بے تکلف اللہ سے دعا مانگ رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا سے وہ فارغ ہوا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور عربوں کے ایک محاورے کے مطابق، جیسے وہ ہر زبان میں محاورہ تھا، اور بیڑا غرق تم نے کیا کیا، ایسے محاورے ہر زبان میں تھے۔ فرمایا اے خدا کے دشمن، مسلمانوں کو اللہ کم کر دے اور پھر جو کم ہو جائیں ان میں سے تم ایک ہو جاؤ، یہ کیا بد دعائیں مانگ رہے ہو؟ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا امیر المومنین قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مَّا، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے انعامات کے مقابلے میں شکریہ بھی میرا ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میرے ذہن میں تھا، اللہ ذہن کو بھی جانتا ہے، کہ اللہ سارے مسلمانوں کو تھوڑا کر دے، یعنی شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو شکر ادا کرنے والے ہیں ان میں مجھے بھی ایک شامل کر دے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ چھوڑ دیا اور چل پڑا۔ اسی ہر آدمی جو بات کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھیا آپ کا مطلب اس جملے سے کیا؟ ہم محض ایک جملہ سن کے فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں
اور شریعت کے احکامات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بابا ایسے نہیں ہے. اور اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت جاہل ہے اور ہم نے جاہلوں کو اور خدا کے دین میں اپنا امام مان لیا. جس آدمی نے کہیں پڑھا نہیں، جس آدمی کو وہ زبان ہی نہیں آتی جس زبان میں خدا نے اپنے دین کو نازل کیا ہے، جس آدمی نے کتابوں کا منہ نہیں دیکھا، ساری زندگی وہ سیکرٹری بن گیا، جنرل بن کچھ اور جو بھی اس نے محنت کی، حلال کا رزق کمایا، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ان سے یہی درخواست کی جا سکتی ہے کہ حضرت آپ اپنی صلاحیتوں کو مزید قوم کے لیے استعمال کریں. حکومت آپ کو کوئی عہدہ دے دے، حکومت آپ کو کسی جگہ پر اس لیے متعین کر دے کہ حکومت وقت کو آپ کی صلاحیتوں پر اعتبار ہے اور آپ حکومت سے اس کا پیسہ لیں. 100 بسم اللہ ملک کی ترقی ہو. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کیا وہ اٹھ کے دین جس کو وہ جانتا تک نہیں ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں، قانون کیسے بنتا ہے، قانون کی ترویج کیسے ہوتی ہے، قانون میں کس مقام پر پہنچ کے مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں مفتی ہوں، وہ بھی کہتا ہے کہ میں قاضی بن گیا. خدا کا خوف چاہیے، اللہ کا خوف چاہیے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اس کو جواب دینا یہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسمع قرعان آلکم، دفن کرنے والوں تمہارے جوتوں کے چلنے کی چاپ آواز یہ امیت سن رہا ہوتا ہے. اللہ کے فرشتے سے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اور وہی 4 سوالات جو حدیث میں ہیں اور آپ نے سنے ہوں گے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کو پرے کرتا ہے اور کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ. دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، اسے یہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو بار بار فرشتوں سے کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، چھوڑو مجھے عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، نہ باتیں کرو، عصر کی نماز قضا نہیں ہو جائے گی، سورج ڈوب رہا ہے. یہ مومن ہے جس کو زندگی بھر احساس رہا کہ اللہ کو جواب دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی نے فتویٰ دیا جو قاضی بنا فقط ذبح بغیر سکین، وہ بیچارہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا. دوسری جگہ فرمایا 100 میں سے 66 قاضی یہ جہنمی ہیں اور 33 ایسے ہوں گے جو نجات پائیں گے اور اللہ کے یہاں جائیں گے. مفتی ہونا بھی آسان سی چیز ہے. جس آدمی کو دیکھو مسئلہ، جس آدمی کو دیکھو مسئلہ بیان کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں شاید 12 یا 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں اجازت دی تھی کہ وہ فتویٰ دیں، اور اس کے علاوہ یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ کوئی فتوے کی بات. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا اپنے خلافت کے آغاز میں. انہوں نے کہا میری مملکت میں کسی شخص کو پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی، اس کا سارا مقدمہ میرے پاس بھیج دیا جائے اور میں پھانسی کی سزا کا فیصلہ کروں گا کہ دینی ہے کہ نہیں دینی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کے چل رہے تھے اور ایک لڑکے نے بال اپنے پیش کیے، اس کا سر منڈا ہوا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس کا امیر المومنین میں نے شراب پی. بصرہ کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے شراب پہ سزا دی مجھے اور اس کے بعد میرے سارے بال اتروا دیے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وہی سیاست اور اصل چیز، اصل قانون اس کو جمع فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ تمہارے بال ہیں، اس کا میرے بال ہے، فرمایا اسے ٹھہراؤ. اور وہ موسیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ طلب، انہوں نے تصدیق کی، ان کا حضرت میں نے ایسے کیا ہے. اب موسیٰ رضی اللہ عنہ کی غالباً یہ غرض تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ غلط کام نہیں چلنے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا موسیٰ
مجھے شرم آتی ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں تمہارا بڑا مقام، اور اگر تم نہ ہوتے تو میں اس لڑکے کے بالوں کا بدلہ تم سے لیتا۔ پھر اسے بلایا اور کہا ابو موسیٰ کا شرف تم نہیں جانتے بچے، یہ بہت بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کو معاف کرو۔ اسے معاف کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقدمہ نپٹا دیا۔ انصاف، اس کے تقاضے کیا ہیں، شریعت کے مسائل کیا ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہر جتھے اور گروہ کو اجازت دے دیں کہ جاؤ اور قتل کرو۔ جھوٹا الزام ہے، سچا ہے، عدالت میں پیش کیا گیا ہے، نہیں پیش کیا گیا ہے، اس آدمی کا عذر کیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو اس سے کفر کا جملہ بقا بھی ہے، اگر تو اس کی حالت کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ توبہ کی حدیثیں آپ نے سنی ہوگی، جس میں آیا ہے کہ وہ اپنی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ اپنے اونٹ کے واپس آنے میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے اے رب تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ خالص کفر کا جملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صرف لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنا عابد اور خود کو معبود کہتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کوئی اس پہ کچھ نہیں۔ جذبات میں بسا اوقات ایسی چیزیں شادی ہو جاتی ہیں، آدمی کو توبہ کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اگر برا بھلا کہا ہے، نہ اس کی قانونی حیثیت کو دیکھا جائے، نہ اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، نہ یہ دیکھا جائے کہ واقعی کہا ہے کہ نہیں کہا، اور کہا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا۔ یہ سارے مراحل کیے بغیر ایک شخص کو اٹھنا اور قتل کر دینا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو آپ تشریف لاتے ہیں آپ سے غرض ہے کہ بھائی ان جذبات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس راہ پہ نہیں چلنا۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قوانین کا پابند بنانا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے قوانین پہ عمل کریں، بچے بھی اس ملک کے قوانین پہ عمل کریں۔ جو قانون ہمارے اور آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس کے خلاف آپ جائیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑیں، آپ احتجاج کے جو مناسب راستے ہیں وہ اختیار کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کا خون بغیر کسی وجہ اور دلیل کے بعد